لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال الله تبارك وتعالى إن أولياؤه إلا المتقون وقال تعالى إنما يتقبل الله من المتقين وقال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله شفاء القلوب وقال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة رواه الترمذي او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اخلاص حسن الہی کا وہ تاج ہے، اخلاص حسن الہی کا وہ تاج ہے کہ جس کے سر پر یہ ہو زمانے پہ اس کا راج ہے۔ درود شریف۔ معزز علماء کرام، حفاظ النظام، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ذمہ دار۔ اللہ کس کے ذمہ دار ہے؟ اللہ نیک لوگوں کے متولی۔ اور ہم نے دیکھا کہ جس کے متولی، جس کے ذمہ دار اچھے ہوتے ہیں وہ لوگ بہت نو ٹینشن رہتے ہیں، فری مائنڈ رہتے ہیں، ان کی لائف بہت بہتر ہوتی ہے، ویل سیٹ ہوتی ہے۔ انہیں پوچھتے ہیں کیا بات ہے تو کہتے ہیں ہمارے ذمہ دار بہت اچھے ہیں، ہمارے ٹرسٹی صاحب بہت اچھے ہیں، ہمارے متولی بہت اچھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس کے متولی ہے؟ فرمایا جو نیک ہو۔ یہاں یہ نہیں فرما رہے کہ جو عالم ہو یا جو شیخ الحدیث ہو یا جو مکتب پڑھاتے ہو یا جو اللہ کے راستے میں وقت لگاتے ہو، عمومی بات ارشاد فرمائے کہ جو نیک ہوگا پھر وہ کوئی بھی ہو اللہ اس کے ذمہ دار نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر ہم نیک بن جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے ذمہ دار ہو، اور جو نیک بن جاتا ہے اس کو پوری دنیا والوں کے نمازیوں کی دعا ملتی ہے۔ بہت اہم بات پہ میں آپ اس لیے پوچھ، جو نیک بن جاتا ہے اس کو پوری دنیا کے نمازیوں کی دعا ملتی ہے۔ وہ نیت کرے یا نہ کرے، وہ چاہے یا نہ چاہے، اس کی سوچ ہو یا نہیں، اس کا ارادہ ہو یا نہیں، اس کی چاہت ہو یا نہیں، پوری دنیا کے نمازیوں کی دعا ملے گی نیک لوگوں کو۔ وہ کیسے؟ کوئی بھی نماز پڑھے گا تو دوسرے قاعدے میں اور آخری قاعدے میں ایک جملہ کہے گا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہم پر ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر ہو۔ اب نیک اگر ہو گیا تو پوری دنیا کے نمازیوں کی دعا سلامتی کی اس کے لیے۔ اس لیے جو نیک ہو جاتے ہیں جس کو اللہ والے کہتے ہیں، سب سے زیادہ خوشحال، پرامن، پرسکون لائف نہیں کی ہوتی۔ کس کی؟ تو کہا جو نیک بن جاتا۔ آج کی مجلس میں ہمیں اس بات کو طے کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم ہر حال میں نیک بن جائیں گے۔ نیک کون؟ کہا جس کی جلوت بھی پاک ہو، خلوت بھی پاک ہو۔
جو اس کی جلوت وہ اس کی خلوت، اس کو کہتے ہیں نیک۔ جلوت الگ ہے، خلوت الگ ہے۔ جلوت کچھ اور ہے، تنہائی میں موبائل کے ساتھ کچھ اور ہے۔ جلوت میں پانی پیتا ہے تو سنت کے مطابق، اور رات کو آنکھ کھلی اور پانی پی رہا ہے تو نہ بسم اللہ ہے، نہ 3 سانس میں پی رہا ہے، کچھ لیا اور پی۔ اس سے پتہ چلا کہ خلوت کچھ اور ہے۔ اللہ کو صحیح معلوم نہیں پہچان، اللہ کی صحیح معرفت اس کے پاس نہیں ہے، اللہ کی پہچان نہیں۔ اب سوال ہوگا قرب تو ہے، تو قرب اور چیز ہے، پہچان اور چیز ہے۔ ایک آدمی دانے چنے بیچ رہا تھا تو وہ 10 روپے کے دے رہا تھا، چھوٹا سا بچہ۔ ایک جوہری کی دکان کے پاس چلا گیا، جویری کی دکان، اور کہا کہ بھائی دانے چنے لے لو، دانے چنے لے لو۔ اس نے کہا بھائی 10 روپے میں ہمیں بھی دے دو۔ اس نے دانے چنے رکھے اور وزن کے لیے ایک پتھر رکھا جو پہاڑی علاقے سے وہ لایا تھا پتھر۔ جوہری دیکھ کر بہت تعجب کرنے لگا، افسوس کرنے لگا، مسکرانے لگا، یہ بیچارہ بڑا نادان بچہ ہے۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ ارے یہ جو پتھر ہے نا، یہ پتھر نہیں، یہ در حقیقت میں بڑا ہی زبردست قیمتی ہیرا ہے جس کی پہچان اس کو نہیں۔ اگر اس کی پہچان جو اس کو ہو جائے، اللہ اکبر، اس کی پوری زندگی کا، اس کا اور اس کی فیملی کا خرچہ نکل جائے۔ ہیرا، ہر بنی آدم ہیرا ہے، جو اپنے آپ کو جتنا تراشے گا اتنا ہی چمکے۔ اب اس بچے کے پاس ہیرا تو ہے، ہیرے کا قرب تو ہے، ہیرے کی معرفت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے قریب تو ہیں لیکن اللہ کی معرفت نہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اچھا بھائی کوئی ایسے تو نہیں جو حافظ عالم میں جو حضرات کو ان سے تھوڑا گزارش، عشاء کے بعد عشاء کے بعد کچھ اہم باتیں کرنی ہیں۔ جزاک میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں سمجھ میں آیا؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری شہر رگ سے بھی زیادہ، اور ہر وقت اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم کہیں بھی۔ یہ بھی اللہ کا قرآن ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اور وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ جہاں ہم 2 ہوں وہاں اللہ تیسرا ہے، جہاں ہم 3 ہوں وہاں اللہ چوتھا ہے، جہاں ہم 4 ہوں وہاں اللہ 5واں ہے، جہاں ہم 5 ہوں وہاں اللہ 6 ہیں۔ ہر جگہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے باریک بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ ہمیں دیکھتے نہیں ہیں، ہم سے غافل ہے نا۔ واللہ خبیر بما تعملون، تم جو بھی عمل کرتے ہو نا، آپ کے اللہ کو سب معلوم ہے۔ جو اچھا عمل کرتا ہے اس کے بارے میں بھی معلوم ہے۔ کیسا معلوم ہے؟ ارے تم بھی دیکھ لو گے قیامت کے دن، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا۔ فیصلے کا دن آنے والا ہے، انصاف کا دن آنے والا ہے، اور کوئی کسی پر ظلم کرے اور کوئی گناہ کا کام کرے اور کوئی اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اسے نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ڈھیل اور چیز ہے، اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم جو عمل کر رہے ہو تیرا اللہ اس سے غافل نہیں ہے، میں اور آپ اللہ کی نظر میں ہیں۔ اچھا کیسا دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ فرمایا يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ، تیرا اللہ تو آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے۔ تو تنہائی میں، تو اکیلے میں، تو سڑکوں میں تو جا رہا ہے، تیرا اللہ تو آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے۔ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، تم اپنے سینوں میں کیا بھید چھپائے ہوئے ہو، تم کیا چاہتے ہو؟ کون اس میں سے حضرت مفتی صاحب جیسا بننا چاہتا ہے؟ کون پیر ذوالفقار صاحب جیسا بننا چاہتا ہے؟ کون چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کام لے لے پوری دنیا میں؟ کون چاہتا ہے کہ میں بھی کچھ مراقبہ کر لوں، ذکر و اذکار کر لوں، پیارے نبی کی پیاری سنتیں پڑھ لوں، علیکم بسنتی پڑھ لوں، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لوں، اور نبی علیہ السلام کے طریقوں پر چلنے کی کوشش کروں،
नरम दिल हो जाऊँ, मेरा अखलाक को बुलंद कर दूँ और अल्लाह ताला मुझसे और मेरी नस्लों से दीन का काम ले ले, मेरे शागिर्दों से अल्लाह पूरी दुनिया में दीन का काम ले ले। फिर अल्लाह सब जानता है तुम अपने सीनों में क्या भेद छुपाए हुए हो, क्योंकि इन्नहु अलीमुन बिज़ातिस सुदूर, तेरा अल्लाह तो सीनों के भेदों को भी जानता है। यअलमु खाइनतल अयुन, वो अल्लाह तो आंखों की चोरी को भी जानता है। वमा तुख्फी सुदूर, तुम्हारे पूरे सीनों में क्या छुपा हुआ है, क्या तुम्हारी चाहत है, क्या तुम्हारा जज्बा है, क्या तुम्हारा शौक़ है, अल्लाह ताला वो भी जानता। अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं। प्यारे नबी ने फरमाया इन्नमल अअमालु बिन्नियात, सारे अमाल का दारो मदार नीयतों पर है। नीयत क्या है? बहुत अहम चीज़ है नीयत। घड़ी पहनी है, क्या नीयत? अगर घड़ी पहनना तो ना मबा है, पहने तो सवाब भी नहीं, ना पहने तो गुनाह भी नहीं। अगर इसलिए पहनी कि लोग कहेंगे बहुत अच्छी घड़ी है तो हराम है, और अगर इसलिए पहनी है कि नमाज के औकात देखूंगा तो सवाब का मीटर चालू है। सिर्फ सोच का फ़र्क। भाई चश्मा पहना है तो क्यों पहना है? मबा है, पहने तो सवाब भी नहीं, ना पहने तो गुनाह भी नहीं। लेकिन अगर इसलिए पहना कि इस चश्मे से मैं अल्लाह का कुरान पढ़ूंगा, मेरा माँ बाप को मोहब्बत की नज़र से देखूंगा और मैं अल्लाह की कुदरत में गौर फ़िक्र करूंगा, तो जब तक चश्मा उसके ऊपर रहेगा सवाब का मीटर जारी रहेगा। भाई जूते पहने तो सवाब भी नहीं, गुनाह भी नहीं। अगर नीयत कर ली कि मैं इससे चल के मस्जिद जाऊँगा, गश में जाऊँगा, मुलाकात में जाऊँगा, अल्लाह वालों के पास जाऊँगा, मखलूक खुदा की खिदमत करूँगा, तो जब तक जूता चप्पल पहने रहेगा सवाब का मीटर जारी हो जाएगा। तो नीयत बहुत बड़ी चीज़ है। मोबाइल रखना फरमाया मबाह है, रखे तो सवाब भी नहीं, ना रखे तो गुनाह भी नहीं। हाँ, अगर मोबाइल में गुनाह हो जाने का ख़तरा है, अब मुस्तकिल अलग मसला हो जाएगा कि फिर मोबाइल रख सकते हैं या नहीं, क्योंकि फिर वो आलात गुनाह में से हो जाएगा। इसलिए एक बुज़ुर्ग को मैंने देखा वो मोबाइल ही नहीं रखते, तो मैंने कहा हज़रत मोबाइल क्यों नहीं रखते हो? कहने लगे बेटा सबसे ज़्यादा झूठ मोबाइल पर बोला जाता है। मैंने बोला वो कैसे? बोले घर से फ़ोन आता है, हम होते कहाँ हैं और बताते कहाँ का है। तो मजाक में झूठ बोलना भी गुनाह कबीरा है। मजाक में झूठ बोलना। हमारा ही बच्चा है, आ नहीं रहा है, बेटा यहाँ चॉकलेट देता हूँ, उसको बुलाया और चॉकलेट नहीं दी तो शरीयत कहती है कि ये गुनाह कबीरा हो। जिस तरह शराब पीना गुनाह कबीरा है, ज़िना करना गुनाह कबीरा है, चोरी करना गुनाह कबीरा है, नमाजों को छोड़ना गुनाह कबीरा है, इस तरह मजाक में झूठ बोलना ये भी गुनाह कबीरा है। गीबत करना ये भी गुनाह कबीरा है। बंदा झूठ कब बोलता है, गीबत कब करता है? जब अल्लाह की मारिफत का उसको एहसास नहीं होता, जब वो अल्लाह को पहचानता नहीं है सही मानो। वरना जिसको बताओ कि मेरा अल्लाह खूब सुनता है, फिर वो अपनी किस्से और कहानियाँ किसी और को नहीं सुनता, अपनी दिल की बातें किसी और को नहीं सुना। वो तो अपना दर्द दिल अपने अल्लाह से सुनाया करते हैं। जो आरिफ हैं वो किस आलम में रहते हैं खुदा जाने। जो आरिफ हैं, आरिफ कहते हैं अल्लाह को पहचानने वाला, जो आरिफ हैं वो किस आलम में रहते हैं खुदा जाने। भला जो गैर आरिफ है वो उनका रुतबा क्या, भला जो गैर आरिफ है वो उनका रुतबा क्या। तमन्ना दर्द दिल की हो कर खिदमत फ़कीर हो। अगर अल्लाह की मोहब्बत का दर्द चाहते हैं, अगर अल्लाह के इश्क का दर्द चाहते हैं, अगर अल्लाह का खौफ चाहते हैं, अगर ताल्लुक़ में अल्लाह चाहते हैं, अगर इश्क इलाही और इश्क नबवी से मुनव्वर होना चाहते हैं, तो फरमाया तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फ़कीर हो। अल्लाह वालों की ये गोहर मिलता नहीं बादशाहों के खजीनों। हम समझते हैं अल्लाह वालों को अच्छा खाना खिला देना ये खिदमत है, उनके आराम का ख्याल रखना ये खिदमत है, और उनकी हर चीज़ राहत के साथ कर देना ये खिदमत है। हाँ बेशक खिदमत है, असल खिदमत ये है कि उनके जैसे हो जाए, वो असल खिदमत है। उनकी तरह गुनाहों से बचने के इरादे करना वो असल खिदमत है। हम समझते हैं कि चलो देखें कि फ़लाँ आदमी है वो अल्लाह वाला है तो उसका कोई ख़ास अमल देखें। अरे वो ना देखो, वो अपने जज्बात के बावजूद, अपनी चाहत के बावजूद, नफ्स और शैतान के साथ लगे हुए होने के बावजूद जो वो गुनाहों से बचता है वो देखो, जो अपनी नज़र की हिफाजत करता है वो देखो, जो अपनी तन्हाई को पाक रखता है वो देखो, जो इसे अपनी मौत याद है, अपनी कब्र याद है, अपनी आखिरत याद है, अपना मरना याद है और अल्लाह से मुलाकात याद है वो देखो। हम समझते हैं उनकी कोई तहज्जुद देख लें, उनकी कोई शरात देख लें, उनकी कोई चाश देख लें। मैं भी कई अल्लाह वालों के साथ मुझे सफ़र में रहने का मौका मिला तो मैं भी शुरू में यही समझता था कि कोई उनकी कोई ख़ास अमल देख लूँ। बाद में पता चला वो नज़र की हिफाजत करते वो ख़ास अमल है। फ़र्ज़ नमाज क्वालिटी वाली पढ़ते हैं वो ख़ास अमल है। हर छोटी छोटी चीज़ पर शुक्रिया अदा करते हैं ये इनका ख़ास अमल है। हम लंबे लंबे वजीफ़े तलाश करते हैं,
اصل چیز یہ ہے کہ سنتوں پر عمل، سنتوں کا استحضار، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کا استحضار، اللہ کی محبت کا در، بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت۔ تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے، تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے، غم دو جہاں سے فراغت ملے، غم دو جہاں سے فراغت ملے، تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کیونکہ یہ تو تیری دی ہوئی چیز ہے۔ اگر اللہ کی محبت کا در چاہتے ہو، اگر اللہ کے عشق کا در چاہتے ہو، تو کسی اللہ کے ولی سے جڑنا، کسی اللہ والے سے جڑنا پڑے گا، کسی اللہ والے کا غلام بننا پڑے گا۔ حضرت قاری صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ کے افادات میں سے ہیں کہ پہلے جو شخص کسی اللہ والے کا غلام بنتا ہے، پھر وہ دنیا کا امام، پہلے غلام پھر امام۔ جب تک غلام نہیں بنے گا وہاں تک امام نہیں بنے گا۔ اس لیے مشائخ لکھتے ہیں کہ فراغت کے بعد، فارغ ہونے کے بعد ہرگز مصلی نہ سنبھالے، ہرگز ممبر نہ سنبھالے، فراغت کے بعد ہرگز کوئی درس و تدریس میں نہ لگ جائے۔ یہ کیوں کہتے ہیں؟ درس و تدریس تو بہت اچھا کام ہے، مصلی تو بہت اچھا کام ہے، ممبر تو بہت اچھا کام ہے، پھر کیوں یوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دیکھو ایک شخص ڈاکٹر بنتا ہے، وہ ڈاکٹر بننے کے بعد کسی ماہر ڈاکٹر کی صحبت میں 1-2 سال ٹریننگ لیتا ہے، جب تک وہ ٹریننگ نہیں لیتا وہاں تک اپنی کلینک شروع نہیں کرتا۔ اس لیے مشائخ کہتے ہیں کہ فارغ ہونے کے بعد کچھ وقت اللہ والوں کی صحبت میں لگایا جائے، کچھ وقت اللہ والوں کو دیا جائے۔ صحبت کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے، عجیب و غریب صحبت کا اپنا اثر ہے۔ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے، انسان اللہ کے عاشقوں کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے۔ اللہ والوں کے ساتھ رہتا ہے تو نیکیوں کا شوق پیدا ہوتا ہے، اللہ والوں کے ساتھ رہتا ہے گناہوں سے بچنے کا ایک اندر استحضار پیدا ہوتا ہے، اللہ والوں کے ساتھ رہتا ہے اللہ دیکھ رہے ہیں، اس کا استحضار نصیب ہوتا ہے، اللہ والوں کی صحبت ملتی ہے، اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ آہستہ 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 یہ دل جو ہے نا، یہ آن بلوٹوتھ ہے، یہ کبھی بند نہیں ہوتے۔ آپ سبزی والوں کے پاس چلے جاؤ آپ کو ویسے خیال آئیں گے، آپ فروٹ والے پاس چلے جاؤ آپ کو ویسے خیال آئیں گے، ڈاکٹر کے پاس کبھی آپ کو مسئلے یاد نہیں آئیں گے، آپ کو دوائی یاد آئے گی، اور مفتی صاحب کے پاس کبھی آپ کو دوائی یاد نہیں آئے گی، وہاں آپ کو مسئلے یاد آئیں گے۔ تو جہاں انسان ہوتا ہے نا، جس فیلڈ میں ہوتا ہے ویسی چیزیں اس کو سمجھ میں آتی ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ دل آن بلوٹوتھ ہے، اگر کوئی اللہ والوں کے پاس جائے گا تو اسے اللہ کی یاد آئے گی۔ اللہ والے کون؟ الذین اذا ذکر اللہ، وہ لوگ جنہیں دیکھو تو اللہ ہی، وہ لوگ جنہیں دیکھو تو اللہ یاد ہے۔ کسی کو دیکھ کے کپڑے کی دکان یاد آتی ہے، کسی کو دیکھ کے جوتے کی دکان یاد آتی ہے، کسی کو دیکھ کے چشمے کی دکان یاد آتی ہے، کسی کو دیکھ کے موبائل کی دکان یاد آتی ہے، کسی کو دیکھ کے اس کی خدمات یاد آتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں دیکھ کے اللہ کی، لوگ کہتے ہیں ان کو دیکھا اللہ، انہیں دیکھا اللہ یاد۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ جب اللہ ان کے رگ و ریشے میں چھا جاتا ہے، جب اللہ ہی اللہ ہو جاتا ہے، جب وہ اللہ کے عشق میں ڈوب جاتے ہیں، جب وہ اللہ کے فرما بردار اور اللہ کے لاڈلے اور اللہ کے چہیتے اور اللہ کے خاص بندے بن جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے دیوان میں ان کا نام نیک لوگوں میں لکھ دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو یہ اثر ظاہر فرماتے ہیں کہ ان کے چہرے کو دیکھ کے لوگوں کو اللہ کی یاد آتی ہے۔ ان کے پاس جو بیٹھتا ہے وہ آخرت کے قریب ہوتا ہے، دنیا سے بے رغبتی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ دنیا سے بے رغبتی بہت بڑی چیز ہے، دنیا سے بے رغبتی۔ حیات الصحابہ میں لکھا ہے کہ سارے صحابہ دنیا سے بے رغبت تھے اور آخرت کے بارے میں فول رغبت کرنے والے تھے۔ ایک عجیب و غریب حدیث شریف یاد آ گئی، اس کا مفہوم آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہ پاک نے دنیا سے فرمایا، اے دنیا جو تجھ سے بے رغبتی کرے، اے دنیا جو تجھ سے بے رغبتی کرے اس کی تو خادمہ بن جائے، اس کی خدمت میں لگ جائے، اور اے دنیا جو تجھ میں رغبت کرے اسے اپنا غلام بنا دے، جو تجھ میں رغبت کرے اسے اپنا غلام بنا دے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے تو حدیث شریف میں مضمون ہے، ازہد عن الدنیا یحبک اللہ، تو دنیا سے بے رغبتی اختیار کر، اللہ تجھ سے محبت کرے گا۔ ارے تو کیا اللہ سے محبت کرے گا؟ اللہ خود تجھ سے محبت کرے گا۔ یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے، اور جب سے بنائی ہے اللہ نے اس دنیا کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھا ہے، یہ تو ہم اس دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، ورنہ بنانے والے نے خود اس کو دھوکہ کہا ہے، دھوکے کا سامان کہا ہے، متاع الغرور کہا ہے۔ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ چھوڑ دینے کی جگہ ہے۔ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ تو عبرت کی جا ہے، تماشا گاہ نہیں ہے۔ نادان لوگ یہاں سے دل لگاتے ہیں،
اللہ والے کیا کرتے ہیں کہ اس دنیا سے دل نہیں لگاتے. وہ تو یوں کہتے ہیں, عجیب بات اللہ والوں کی سنی کہ میں دنیا میں ہوں, دنیا کا طلبگار نہیں ہوں, میں دنیا میں ہوں, دنیا کا طلبگار نہیں ہوں, بازار سے تو گزرا ہوں مگر خریدار ہوں, بازار سے تو گزرا ہوں مگر خریدار ہوں. ایک بادشاہ سلامت طواف کے لیے گئے تو دیکھا ایک بزرگ طواف کر رہے ہیں, تو کہا کہ او حضرت کیسے ہو؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. آپ کو کسی چیز کی ضرورت؟ تو حضرت نے کہا یار میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں, بیت اللہ شریف کے سامنے ہوں, اور آپ ضرورت کی بات کرتے ہیں, عجیب ہے. بادشاہ سلامت نے کہا حضرت معافی چاہتا ہوں, میرے سے غلطی ہو گئی, آئندہ ایسا نہیں کروں گا. یعنی اللہ کے گھر میں ہوں آلریڈی میں, اور آپ ضرورت کی بات کرتے ہیں, جو مجھے چاہیے میں مانگ لوں گا اللہ سے. تھوڑے کچھ ہی وقت کے بعد باہر ملاقات ہوگی. بادشاہ بھی بادشاہ تھا, پہلے کے زمانے کے بادشاہ لوگ بھی اللہ والوں کی خدمت کے موقع تلاش کرتے. اس نے پھر سلام کر دیا کہ حضرت کسی چیز کی ضرورت. تو اللہ والے نے کہا کہ دنیا کی بتاؤں کہ آخرت کی؟ بادشاہ نے کہا حضرت میں آخرت کی تو پوری کر نہیں سکتا, دنیا ہی کی بتا دیجئے. حضرت نے فرمایا بادشاہ سلامت, دنیا تو آج تک دنیا بنانے والے سے بھی نہیں مانگی, آپ سے کیا مانگی؟ دنیا تو آج تک دنیا بنانے والے سے بھی نہیں مانگی, آپ سے کیا؟ ہماری 5-5 منٹ کی دعائیں ہوتی ہیں, ہائے دنیا میں گزر جاتی ہے, ہائے دنیا سے ہو جائے, یہ ویل سیٹ ہو جائے, وہ ویل سیٹ ہو جائے, مکان ہو جائے, گھر ہو جائے, یہ ہو جائے, وہ ہو جائے. مانگنا ہے اللہ سے, جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھی اللہ سے مانگنا ہے. حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات کہتے ہیں, حضرت فرماتے ہیں کہ اگر تم کو کوئی بادشاہ کا قرب ملے اور بادشاہ تمہیں اپنے قریب کرے اور اپنا خاص جگہ پر آپ کو بٹھائے اور آپ سے کہیں کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے, تو آپ بادشاہ کو کہو گے میرے کو 1 کلو ٹماٹر چاہیے, 1 کلو پیاز چاہیے, 2 کلو مرچی چاہیے, یہ کبھی آپ بادشاہ سے مانگو گے یا ہمیشہ بڑی چیز مانگا کرو گے؟ تو بولے یار دنیا میں انسان بادشاہ کے قریب ہوتا ہے, بڑی چیز مانگا کرتا ہے, وہ اللہ آپ کو ہاتھ اٹھانے کی توفیق عطا فرماتے ہیں, اور آپ اس سے دنیا کے ٹھیکرے مانگتے ہیں, اللہ کی محبت نہیں مانگتے, اللہ کا عشق نہیں مانگتے, اللہ کا قرب نہیں مانگتے, وہ تقوی کی دولت نہیں مانگتے, وہ تہجد کی لذت نہیں مانگتے, وہ سجدے کا سرور نہیں مانگتے, وہ اللہ کی محبت میں ڈوب جانا اور اللہ اللہ کرنا اور اللہ کی یاد میں رہنا, اللہ کی محبت میں جینا, اللہ کی محبت میں مرنا, یہ کوئی بڑی چیز ہے؟ بہت بڑی چیز ہے. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے, عاشقوں کا مینا اور جام ہے. ارے اللہ والوں کے کیا کہنے, صبح چلتے ہیں شام چلتے ہیں, صبح چلتے ہیں شام چلتے ہیں, عشق والے مدام چلتے ہیں. اللہ والے ہمیشہ چلتے رہتے ہیں. چلتی ہے پیچھے ان کے دنیا جیسے کہ غلام چلتے ہیں, چلتی ہے پیچھے ان کے دنیا جیسے کہ غلام چلتے ہیں. اچھے اچھے کروڑوں پتی ان کے ساتھ ایسے چلتے ہیں. حضرت آپ کا کچھ کام کیوں بھائی, کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے دل کو اللہ کے حوالے کر دیا, تو اللہ نے سب دل والوں کو ان کے حوالے کر دیا. اے انسان اگر تو میرا تو فلک بھی تیرا, زمین بھی تیری, سب کچھ تیرا, لیکن یاد رکھ اگر تو نہیں میرا تو پھر کچھ نہیں تیرا. اے انسان نہ تو زمین کے لیے ہے نہ تو آسمان کے لیے ہے, یہ جہاں ہے تیرے لیے, تو نہیں جہاں کے لیے, یہ جہاں ہے تیرے لیے, تو نہیں جہاں کے لیے. من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے. یہ تو ایک تمہیدی بات تھی. تو ہم لوگ سب طے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا ہونا ہے, طے کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے ولی ہو کے مریں گے اور اللہ کے ولی ہو کر زندگی گزاریں گے اور اللہ کے بن کے مریں گے. اب قرآن شریف کیا کہتا ہے اللہ کے ولی کون, ذرا وہ سنو. ایک تو ہمارا تصور ہے کہ بھائی یہ اللہ کے ولی, شیخ الحدیث صاحب ہے تو یہ اللہ کے ولی, ان کو کسی نے خلافت دے دی ہے تو یہ اللہ کے ولی, ان کے مریدین زیادہ ہے یہ اللہ کے ولی, یہ پورے ہندوستان کی مایہ ناز ہستی ہے تو یہ اللہ کے ولی. یہ ایک ہمارا تصور ہے. اور ایک یہ کہ اللہ کا قرآن جس کو کہتا ہوں کہ یہ ہے میرے ولی. اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں قرآن کریم میں ان اولیاءہ الا المتقون, اس کے ولی وہی ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں. صاف اعلان, کوئی آگے بات نہیں کہ اس کی عمر 15 سال کی ہو, 65 سال کی ہو, 20 سال سے بخاری شریف پڑھاتا ہو, اس کو 20 اللہ والوں نے خلافت دی ہو, اس کی خدمات دنیا میں مقبول ہو, اس کے بیانات ہوتے ہوں, لوگ اس کو جانتے ہوں نہ جانتے ہوں, کوئی بات نہیں. عالم ہو غیر عالم ہو, کہاں کا رہنے والا ہو, کچھ نہیں. صاف اعلان فرما دیا, صریح اعلان فرما دیا ان اولیاءہ الا المتقون, کہ اس کے ولی وہی ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں. ایک آدمی کسی بزرگ سے بیعت ہے, پوری زندگی ان کی خدمت میں گزاری, لیکن تقوی حاصل نہیں کیا تو اللہ والا نہیں ہوگا. ایک آدمی کسی سے بیعت نہیں ہوا,
لیکن تقوی حاصل کر لیا تو اللہ والے مقصد تقوی، باقی سب ذرائع، مقصد تقوی. ان اولیاءہ الا المتقون. تو اس سے پتہ چلا کہ ہم لوگ سب ابھی بھی اللہ کے ولی بن سکتے اگر ہم تقوی کی نیت کریں. اللہ تعالیٰ کن کے اعمال کو قبول فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں متقیوں کے. انما یتقبل اللہ من المتقین. اور تقوی اللہ اکبر کبیرہ، تقوی والے اللہ کو بہت پسند. تقوی والے اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کو تقوی سے سجا دیا. جیسے ہم لوگ مٹھائی کو ڈرائی فروٹ سے سجا دیتے ہیں، اللہ پاک نے پورے قرآن میں تقوی 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 تقوی. کبھی کبھار تو ایک آیت میں 2 دفعہ تقوی. کوئی بڑا آدمی ایک سانس میں وہی بات 2 دفعہ کہے تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی. کبھی کبھار ایک ہی آیت میں 2 دفعہ تقوی. یا ایھا الذین آمنوا، ایک تو آمنوا کا لفظ ہے اے ایمان والو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. ایک ہی آیت میں 2 دفعہ. کتنی اہم چیز ہوگی تقوی. اگر تقوی والا اللہ کے یہاں اگر کسی کا مقام ہو تو تقوی والا، اللہ کے یہاں اگر کسی کی ویلیو ہو تو تقوی والا، اللہ کے یہاں اگر کسی کا مرتبہ ہو تو تقوی والا. صاف اعلان کیا یا ایھا الناس اے لوگو انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک نر اور ایک مادہ سے پیدا کیا، یعنی ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہارے قبیلے اور خاندان تو اس لیے بنائے کہ آپ اس میں پہچان ہو سکے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے. اچھا یہاں ایک بات کا غور کریں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہے کہ ان اکرمکم عند الناس اتقاکم، بے شک تم میں سے لوگوں کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے. نا لوگوں کی بات جانے دو. ان اکرمکم عند اللہ، وہ بھی اس میں ذات لائے، لفظ اللہ لائے کہ بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے سامنے جلوت بھی ہے، خلوت بھی ہے. پوری 24 گھنٹے کی اس کی زندگی اللہ کے سامنے اوپن ہے، کھلی ہوئی. ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک لمحہ. ارے یہ ایکس رے ہمیں کیا ایکس رے کرتے. اللہ کا قرآن خود کہتا ہے الا یعلم من خلق. خلاصہ ہے کہ کیا جس نے پیدا کیا وہی تمہیں نہ جانے، جس نے تمہیں بنایا ہے وہی تمہیں نہ جانے. یاد رکھنا وہو اللطیف، تیرا رب بڑا باریک بھی. سب ایکس رے پھیرو، اندر تک جانے، تیری سوچ، تیرے ارادے، تیرے فعل، تیرے کام، تیرا چلنا، تیرا دیکھنا، تیرا سوچنا، سب اندر تک جانے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. اس کو سب معلوم بھی ہے، اس کو سب خبر بھی. تو معزز علماء کرام، اصل بات یہ ہے تقویٰ حاصل کرنا. اچھا تقویٰ ملے گا کہاں؟ ایک بڑا سوال. اس کے بارے میں بھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو. وکونوا مع المتقین، کیا فرمایا؟ وکونوا مع، تو قاعدہ تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یوں کہنا چاہیے تھا کہ وکونوا مع المتقین، تقوی والوں کے پاس چلے جاؤ تمہیں تقویٰ مل جائے. تو یہاں تو فرما رہے وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کیا وجہ ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی باتوں سے، اس کے بیان سے، اس کے انداز سے، اس کے افعال سے، اس کی ظاہری وضاحت سے تو پتہ چلے تقوی والا، لیکن اندر سے لقوا ہو. اس لیے فرمایا وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جو سچے متقی ہے نا، سچے اللہ والے، جو میرے فرما بردار ہے نا، سچے تقوی والے جو میرے ولی ہے، ان کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ کو میرا اب ہمیں چاہیے کہ ہم کسی اللہ والے کی صحبت کریں، کسی اللہ والے کی. ایک شیخ سے بیت ہو گئے، وہ شیخ بڑے مشہور ہیں اور ہمارا ان سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہے. تو کیا ہوگا؟ تو صرف برکت ملے گی اور کچھ نہیں ہوگا. برکت حاصل ہو جائے گی اور کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. بھائی ایک میری بات یاد رکھنا، شیخ حسن نہیں ہے. ہم لوگ یار اتنی اہمیت دے دیتے ہیں کسی کو، اللہ والے کی بات آئے گی منہ بھر کے کریں گے. 5 منٹ ایسے منہ بھر بھر کے بولتا ہے، اتنی منہ بھر کے کبھی اپنے اللہ کے بارے میں نہیں بولتا. ایک بزرگ کے پاس مجھے 5 سال رہنے کا موقع تھا. مجھے کہا تھا دیکھ ساتھی، تو اللہ والوں کے بارے میں بولتا رہے گا نا، تجھے کچھ نہیں ملے گا. میں کہا پھر حضرت تو یوں بول کہ اگر تو بولے گا نا کہ ان کے پاس یہ نعمت ہے، ان کے پاس یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ فلاں مفتی صاحب ہے، یہ فلاں حضرت ہے،
تجھے کچھ نہیں ملے گا. پھر کیا بولنے کا؟ یوں بولنے کا ان کو یہ نعمت اللہ نے دی, ان کو یہ نعمت اللہ نے دی, ان کو یہ نعمت اللہ نے دی, تو اللہ تجھے بھی دے گا. ورنہ صرف تعریف کرتا رہے گا, ان کا مقام بلند ہوگا تو تیرا نسبت اللہ کی طرف کرے گا نا تو تیرا یقین اللہ کی طرف جائے گا, ورنہ بزرگ کی طرف ہو جائے گا. مجھے خطرہ لگتا ہے تو کہیں شرک نہ کر بیٹھ. ان کو یہ نعمت کس نے دی؟ بہت اچھا بیان کر دے. ابھی اللہ لقوہ لگا دے تو کون سا بیان؟ سب علم میں سب دھرا رہ جائے, کچھ نہ کر سکے. دماغ کی ایک رگ فیل کر دے تو کوئی پاگل ہو جائے. بولے یوں بول کہ ان کو یہ ساری نعمتیں, ان کی عظمت اپنی جگہ, ان کا وقار, ان کا اکرام, ان کا احترام تو سب رکھ رہی ہے, لیکن یوں بول ان کو یہ نعمت اللہ نے دی ہے تو وہ اللہ تجھے بھی دے گا. تیرا دھیان اللہ کی طرف جائے گا. تو نا امید مت ہو کہ اللہ نے ان کو دیے, وہ تو خیر بہت بڑے ہیں اور ہم تو ان کے جیسے نہیں ہو سکتے ہیں, وہ تو ہمارے اسلاف میں, یہ سوچے گا تو تو کبھی اسلاف میں سے نہیں بنے. عجیب باتیں وہ کرتے ہیں. ہمیشہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ اللہ والوں کو یہ جو نعمتیں دی ہیں وہ اللہ نے دی ہے, اور وہ اللہ ابھی فی الحال فوری طور پر مجھے دینے پر قادر ہے, چونکہ اللہ خود کہتا ہے ان اللہ اعلیٰ کل شیء قدیر. شرط یہ ہے کہ میں نیت درست کر لوں تو اللہ تعالیٰ وہ مجھے نعمتیں دے دیں گے. تو انسان کتنی دیر میں اللہ کا ولی بن سکتا ہے؟ تو میں آج تک 10 سیکنڈ کہہ رہا ہوں. ابھی ایک بزرگ کا بیان سنا, انہوں نے کہا 1 سیکنڈ. 10 سیکنڈ بھی زیادہ ہے. خالی زبان ہلانے کی بھی ضرورت نہیں, الندم التوبہ, دل کی ندامت بھی تو. ارے اتنا کہہ دے اللہ پاک معاف, سوری, پچھلے میں جو ہو گیا سو ہو, اب آئندہ آپ کا ہو یہ زندگی کو, بس جو ہونا تھا ہو, اب آپ کا چاہے جو ہو, ایک ہی زندگی آپ پہ فدا کرو, یہ جوانی آپ پہ فدا کرو. اب تیرے عاشقوں کی کتابیں پڑھو, تیرے عاشقوں سے ملو, تیرے عاشقوں کے بیانات سنو, اور تیرے ان کی یاد, ان کی طرح میں بھی تجھے یاد, میں بھی ان کی طرح گناہوں سے بچ گئی. بہت سے علماء کرام یاد رکھنا, زندگی اب بچ گئی. حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی کا نیرل خانقاہ میں رات 1:30 بجے علماء کو جمع. حضرت نے علماء کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہا آپ لوگ کسی اللہ والے کی رہبری کے بغیر زندگی نہ گزارنا. سجاد نے تو اپنی آدھی زندگی ضائع کی. پھر جب میں نے پیر ذوالفقار صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تب پتہ چلا کہ سجاد زبان قال کچھ اور ہے اور زبان حال کچھ اور. جب انہوں نے جیسے آپ لوگ کسی اللہ والے کی رہبری کے بغیر زندگی نہ گزارنا. حضرت کے آپ اس سے پہلے کے بیانات جو شیل جذبے ہو, اور اس کے بعد کے بیان سنے توبہ والے, رجوع الی اللہ والے, اس کے بعد کی آپ دعائیں سنیں, اللہ سے چھوڑنے والے, اللہ کے قریب کرنے, اللہ 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 اللہ, کہاں جا رہے آؤ اللہ کی, یہ کسی اللہ والے سے جوڑنا. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ سیم کارڈ اصل نہیں بھائی, ایئرٹیل سیم ہو تو ہی بات ہوگی نا. تو یہ ایئرٹیل سیم بہت اچھا ہے, لیکن سنجے جی میں ایئرٹیل نہیں پکڑا تھا, کوئی بات نہیں ہے. وہ ایئرٹیل کا عظمت اپنی جگہ رکھ کر ووڈا فون سے بات کرو, مقصد سیم نہیں ہے, مقصد بات ہونا ہے. اب کسی مشہور شیخ سے بیعت ہو گئے, اب کہنا ان سے ہماری ملاقات ہو رہی ہے, نہ ہمارے اس سے ملاقات ہو رہی ہے, معمولات بھی نہیں ہو رہے, تو اب کیا کریں؟ تو پوری زندگی اسی طرح گزارتے ہیں, تعلق معاملہ کے بغیر. تو کہنا نا ایسا نہیں ہے, اس سے بات نہیں ہو رہی ہے. تو پھر ایک مسئلہ ہے کہ ایک آدھ مرتبہ ایسا ہو تو شیخ چینج کر سکے. اس کی کیا شکل ہے؟ تو اس کی شکل یہ ہے کہ یوں سمجھے کہ میرے شیخ اپنی جگہ بالکل کامل ہے, بہت پہنچے ہوئے ہیں, بہت بڑے اللہ والے ہیں. کمی 100% میری ہے کہ میں ان سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا, وہ اپنی جگہ بہت پہنچے. میری کمی ہے, اور اپنے ایسے شیخ سے تعلق جوڑیں جن سے رابطہ ہو سکے, تعلق ہو سکے, خط و کتابت ہو سکے. ابھی کے زمانے میں خط و کتابت, واٹس ایپ سے کانٹیکٹ حضرت کے ساتھ, وائس میسج, صبح میسج کرو, رات کو جواب آنا چاہیے. حضرت غیبت ہو رہی ہے, کیسے بچوں, کیا کروں, آپ بتائیں مجھے. وہ کہیں آپ وہاں آ جاؤ تو فوراً وہاں چلے جاؤ. اپنی اصلاح, یہ جس کو کینسر ہو جاتا ہے وہ تھوڑی نا چین سے بیٹھتے ہیں, وہ تو فوراً اپنی علاج کراتے ہیں. تو غیبت تو کینسر سے خطرناک ہے. یہ روحانی ہر گناہ کینسر سے خطرناک ہے. کینسر بہت تو انسان کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے, اور یہ گناہ انسان کو جہنم کے گھاٹ اتار سکتا ہے. تو کیا کریں؟ پہلے شیخ کو اس بات کی اطلاع کرے تو کہا ہرگز نہیں, ان کا دل دکھے گا کہ میرے اندر ایسی کیا کمی تھی کہ دوسرے شیخ کے پاس. پہلے شیخ جب آئے تو ان کی خدمت میں بالکل اسی طرح حاضری دیں جس طرح پہلے حاضری دیا کرتا. ان کو لگے کہ یہ اس کا تعلق میرے سے ہی ہے, اور وہ فائدہ دوسرے شیخ سے اٹھانا شروع کر دے. لیکن ہر جائی نہ بنے کہ آج یہاں بیٹھ ہو گیا, کل وہاں بیٹھ ہو گیا, پرسوں وہاں ہو, پھر فائدہ نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوتا. تعلق مان, پہلے تو کوشش کر اپنے شیخ سے ہی تعلق ہو جائے,
اور کبھی ایسا لگتا ہے کہ کسی وجہ سے نہیں ہو پا رہا, کہ ان کی مشغولی بہت بڑھ چکی ہے, ان کی مصروفیت بہت بڑھ چکی ہے, اس میں ان کی غلطی ہے. تو کہنا ان کی غلطی نہیں ہے, کچھ ایسے آہستہ آہستہ کچھ ایسے بڑے ڈاکٹر ہو جاتے ہیں جو صرف لیکچر دیتے ہیں, اور ان کے لیکچر سے کئی ڈاکٹر تیار ہو جاتے ہیں. تو ان کا ایسے لوگ بھی ہونے چاہیے, اور ایسے لوگ بھی ہونے چاہیے جو آپریشن کرنا جانتے ہیں. ہمیں تو ابھی اس سے جڑنا ہے جو آپریشن کر رہے ہیں فی الحال. اچھا آپریشن کس کو کہتے ہیں آپ؟ اس بات کو ذرا دھیان سے سنو. ایک ہوتا ہے تکبر اور ایک ہوتا ہے عجب. تھوڑی دیر کے لیے کچھ پرسنل بات چل رہی ہے. علماء ہمیں موضوع پہ آنا ہے. اگر کوئی ساتھی آ جائے تو آپ ہی, میں بولوں تو اچھی بات نہیں, آپ ہی تھوڑا سمجھا کر پیچھے سے. اس بات کو ذرا غور سے سنو. ایک ہوتا ہے تکبر اور ایک ہوتا ہے عجب. تکبر کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, سامنے والوں کو چھوٹا سمجھنا. تمام فقہا کا متفقہ فیصلہ ہے کہ حرام, اس کے ہوتے ہوئے اللہ کی محبت مل نہیں سکتی. عجب کس کو کہتے ہیں؟ عجب اپنے کو اچھا سمجھنا, میں اچھا ہوں, کسی کو حقیر نہیں سمجھنا, کسی کو حقیر نہیں سمجھنا, بس اپنے آپ سے مطمئن ہے کہ میں الحمدللہ اچھا ہوں. تمام فقہا کا متفقہ فیصلہ ہے کہ حرام, اس کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کی محبت مل نہیں سکتی. میں سورت جامع مسجد میں حضرت مفتی احمد خانپوری صاحب کے خلیفہ کا بیان ہوا. انہوں نے یہ بات بتائی, بیان انہوں نے بتائی, تو مجھے وہاں ایسا لگا کہ میں گیا کام سے. ابھی تک کی زندگی پوری غفلت میں گزر گئی. عجبہ کہتے ہیں اپنے آپ کو اچھا سمجھنا, کسی کو حقیر نہیں سمجھنا. یار 100% عجبہ کی بیماری میں مبتلا ہے. اب کیا کرنا ہے؟ تत्काल اس کا کوئی حل تھا. تقریباً میں دوسرے ہی ڈھابے حضرت مفتی احمد خانپوری صاحب کے پاس حاضر ہو گیا. میں نے کہا ابھی آپریشن کی ضرورت ہے, یہ بھاری مسئلہ. تو وہ سب لائن میں بیٹھے ہوئے تھے, میں بھی بیٹھ گیا اس لائن میں. تو حضرت کی ایک عادت تھی کہ حضرت مفتی صاحب ایسے بیٹھ کے باتیں سن لیتے تھے اور جواب دے دیتے تھے. کیونکہ ہر آدمی اپنے ایپ بیان کر رہا ہے تو کیوں اس کو دیکھنا کون ہے, جی فرمائیے کر کے جواب دے دیتے. میری بھی باری آ گئی تو میں نے دیکھا کہ حضرت تو کسی کو دیکھ نہیں رہے, تو میں نے بھی اپنی بات بنداس رکھ دی. تو کوئی جب بڑا کوئی کام ہوتا ہے تو پھر جو بڑے جو سرجن ہوتے ہیں نا وہ فوراً آپریشن کرتے ہیں. تو میری باری آئی, میں کہا حضرت جی فرمائیے. میں کہا حضرت عجبہ کا علاج کیا ہے؟ مجھے اپنے اندر عجبہ محسوس ہو رہا ہے, ایسا لگتا ہے میں کچھ ہوں, حالانکہ میں تو کچھ نہیں ہوں, مجھے محسوس ہو رہا ہے ایسا. تو عجبہ کا علاج کیا؟ اوہ حضرت پورے ایسے میری طرف متوجہ ہوئے, اوپر سے نیچے تک مجھے دیکھا غصے میں. مجھے کہا نماز میں دھیان لگتا ہے؟ تو گھبرا گیا, کسی کو ایسا کر نہیں رہے تھے لیکن یہ آپریشن کرنا تھا. نہیں لگتا ہے. بولے بہت بڑے علامہ بن گئے ہو, فقامہ بن گئے ہو, بہت بڑے مفسر بن گئے ہو, اور کئی سالوں سے بخاری پڑھاتے ہو, اور بہت کچھ آ گیا ہو, اور دل میں آوے کہ کچھ ہوں تو اس کا علاج بھی بتا, تو کچھ ہے ہی نہیں, پھر عجبہ آیا کس چیز پہ؟ ایسا کیا, ایسا کون سی چیز پہ عجبہ آیا؟ آپ نے ایسی کئی کتابیں لکھ دی ہے, یا آپ نے کوئی جگہ کے شیخ الحدیث ہیں, یا بہت بڑے مفسر قرآن ہیں, تو دل میں آپ کے بات آئی کہ میں کچھ ہوں. تو یہ بات ہی کیسے ہے دل میں کہ میں کچھ ہوں؟ تھوڑی دیر کے لیے کیفیت, یعنی کون سی چیز پہ سوچا کہ میں کچھ ہوں؟ 100 گناہ ایک طرف ڈال دیے. ہمیں تو یوں کہا تھا کہ نیکی کر کے دریا میں ڈال, اللہ کے پاس لینا, اور گناہ کر کے جیب میں رکھ تاکہ پتہ چلے کہ گنہگار ہے. تو تو نے سب گناہ کر کے دریا میں ڈال دیے, اور نیکی کر کے جو تھوڑی بہت کری تھی اس سے تو اپنے آپ کو اللہ بڑا سمجھنے لگا. تو ایسا کیا ہے جس سے عجب آیا؟ سوال پوچھا مجھے. ایسی کون سی نعمت ہے تیرے پاس, اور ایسا کون سا تیرا تعلق ماننا مضبوط ہو گیا؟ کوئی جواب کچھ آتا ہی نہیں تھا. گنہگار غفلت میں زندگی گزر رہی. خلاصہ بتانا تو وقتی طور پہ کیفیت ختم, جس کو بولیں گے انگلش آپریشن تتکال. میں مکہ مکرمہ میں گیا تو حکیم اختر صاحب کے خلیفہ میں مجھے لگا کچھ ہومیوپیتھک دوائی بھی بڑی چاہیے. تو میں نے ان سے کہا, میں کہا حضرت عجبہ کا علاج کیا ہے؟ بہت آسان ہے. حضرت وہ کیسے؟ بولے بیٹا عجبہ تو اس وقت آوے جب تو یوں سمجھے کہ تو نے عمرہ کیا, جب تو یوں سمجھے کہ اللہ نے عمرہ کروایا تو پھر کس چیز کا عجبہ؟ جب تو یوں سمجھے کہ میں عالم ہوں تو عجبہ آئے گا. جب تو سمجھے کہ اللہ نے مجھے بنوایا تو پھر کس چیز کا عجبہ؟ جب تو سمجھے کہ میں نے بیان کیا تو تجھے عجبہ آئے گا.
جب تو سمجھے کہ یہ تو کچھ بات ہے اللہ نے کہلوا دی تو تجھے عجب نہیں آئے گا. جس چیز کی نسبت بندہ اپنی طرف کرے گا تو عجب میں مبتلا ہوگا, اور یوں کہے گا کہ یہ نعمت اللہ نے دی, بس خلاص جو اللہ نے مجھے دی وہ اللہ کسی اور کو بھی دے سکتا ہے. اور میرے سے پہلے بھی دوستوں کے پاس نعمت تھی, وہ قبرستان چلے گئے اور میں بھی چلا جاؤں گا, اور ایسا نہیں کہ میں ہوں تو یہ کام چل رہا ہے, نہیں, میرے بغیر بھی دنیا کا نظام چلے گا. پہلے بھی دین کا کام ہوتا تھا اور ہمارے جانے کے بعد بھی دین کا کام ہوتا تھا. پھر تو کس چیز پہ اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے خلاصہ. ان دنوں میرے شیخ حیات 9 سال, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, تو میں نے میرے بھائی کو بھیجا کہ بھائی ذرا حضرت کے پاس جانا اور جا کے یوں پوچھ کہ عجب کا علاج کیا ہے. بھائی نے پوچھا ہے تو مجھے یاد ہے کہ شاید میں سال کی جماعت میں چل رہا تھا ان دنوں, تو میرا بھائی حضرت کے پاس گیا اور حضرت کے پاس جا کے کہا کہ بھائی نے پوچھا ہے کہ عجب کا علاج کیا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی سے کہنا اپنے دل پر محنت کرے, عجب کا نہیں, ابھی تو سب چیز کا علاج باقی ہے. شیخ کے سامنے پوری زندگی ہوتی ہے. میرے بھائی کو بولنا صرف عجب کا مسئلہ نہیں, ابھی تو سب چیز کا علاج باقی ہے. 2013 میں 12 یا 13 کی بات کا, یہ مطلب نہیں کہ ابھی کوئی علاج ہو گیا, ابھی وہی حال ہے. ایک بات کا فکر مند ہو جا رہے ہیں, ایسا کوئی بیماری دکھے نا تو اس کا فوری حل چاہیے, اس کا علاج چاہیے. اللہ نہیں ملے گا یار, مسئلہ کھڑا ہو جائے گا, اللہ نہیں ملے گا. یہ دل میں گندگی ہے, اللہ نہیں ملے گا. ایک دل ہے اور ایک اللہ کے لیے, اس دل میں اللہ کے غیر کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. پانی کا گلاس گندا ہو تو میرے ایسا چھوٹا انسان اس میں پانی نہیں پیتا. گندے برتن میں ہم کھانا نہیں کھاتے, تو گندے دل میں اللہ تعالیٰ اپنی محبت ڈالنا پسند نہیں کرتا. اگر ہمارا گھر گندا ہو تو ہمیں برداشت نہیں, یہ دل گندا ہو تو یہ اللہ کو برداشت نہیں. قلب سلیم مانگا ہے, صاف اعلان کیا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اللہ کے یہاں سونا ہوا دل چاہیے, صاف ستھرا دل چاہیے. دیا بھی تھا صاف ستھرا, مانگا بھی ہے صاف ستھرا, پیدائش کے وقت صاف ستھرا دل. شیخ ہر موقع پہ کامیاب ہے سوائے ایک موقع, مدرس ہر موقع پہ کامیاب ہے سوائے ایک. شیخ ہر موقع پہ کامیاب, ایک موقع اگر اس سے کوئی بیت ہونے والا ایسا آدمی آیا جو شرابی ہے, کبابی ہے, اور آگے بیت ہوا اور شیخ کے دل میں یہ آیا کہ میں اس سے بہتر ہوں, تو شیخ گیا اللہ کی طرف سے. پیارے نبی نے فرمایا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. بہت سے حضرات شیخ کے پاس آتے ہیں, اپنے گناہوں کی داستان سناتے ہیں, آنسو بہاتے ہیں, انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا, وہ ان کے آنسوؤں کا واسطہ دے کر اپنے لیے اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں کہ اللہ یہ تو گناہ کر کے نادم ہو گیا, کہیں ایسا نہ ہو میں نیکی کر کے عجب میں آ جاؤں, مجھے معاف, اس کے آنسوؤں کا واسطہ مجھے. وہ سمجھ رہا ہے میں اپنے داستان سنا رہا ہوں, اس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ اپنی کھچڑی پکا کہ اللہ یہ تو نادم ہو گیا, اس کا تو اللہ آٹومیٹک کام بنا دے گا, تو رو دیا اس نے اللہ کے سامنے, مسئلہ تو میرا ہے. استاد ہر موقع میں کامیاب ہے سوائے ایک موقع. اگر اپنے پاس پڑھنے والے بچوں سے اپنے آپ کو بہتر سمجھیں وہاں استاد بھی ہے. پیارے نبی کا ارشاد جس کا خلاصہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا تو جنت میں داخل. اس لیے ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کلاس میں جاؤ ایک نظر دوڑو, یہ شیخ الحدیث بیٹھے ہو, یہ مفسر قرآن, یہ محدث, یہ تبلیغ کے امیر صاحب, میری کلاس میں تو سب بڑے لیول کے لوگ بیٹھے ہوئے یار. انا عند ظن عبدی بھی, میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کروں. آپ کا گمان ہوگا اللہ ان بچوں کو اسے تیار کرے, اور آپ پھر کبھی بھی ان بچوں کو آپ مارو گے کبھی نہیں مارو. جب آپ کا گمان یہ ہے کہ سب اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان سے کمتر ہوں, تو کہاں سے مار کی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن. اگر یوں کہتے ہیں القہار علم القرآن تو پھر قرآن پڑھانے کا انداز کچھ نہیں, لیکن اللہ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن. حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ جو استاد مار کر پڑھاتے ہیں وہ استاد کی جگہ غلطی سے کسایا کر بیٹھے, کسایا کر. پیر ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں کہ جو استاد مار کر پڑھائے گویا وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میرے اندر سمجھا کے پڑھانے کی صلاحیت نہیں کہ بچے میں مجبور ہوں آپ سے معافی چاہتا ہوں, اپنی بیوی بچوں کو سمجھا سکتا ہوں لیکن میرے اندر صلاحیت ہی نہیں کہ آپ کو سمجھا سکتا. دلیل کیا دیتے ہیں کہ ہمارے استاد نے ہمیں مارا, آپ کے استاد کو کرکٹ کا شوق ہو تو آپ بھی رکھو گے, آپ کے استاد کو ویمن کی عادت ہو تو آپ بھی کھاؤ گے نا. ان کی زندگی نمونہ ہی نہیں ہے, استاد کی زندگی کہاں نمونہ ہے. قرآن کریم میں اللہ نے صاف اعلان فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. حضرت انس سے پوچھو 10 سال خدمت کی تھی, کبھی مارا نبی نے, کبھی جیتا, کبھی برا بھلا کہا. اصحاب صفہ میں صحابہ کو پوچھو کہ کبھی پیارے نبی نے مارا, اور نبی کی زندگی ہمارے لیے رکھو.
اور جو حضور کے مہمان کو مارتا ہے اللہ اس کو چھوڑتا ہے. یہ بہت بڑے اللہ کے ولی، بہت بڑے اللہ کے ولی، ہم سب جانتے ہیں، شاید ان کے مریدین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے میں نام نہیں لینا چاہتا. حضرت نے بھی علماء کو جمع کیا اور کہا تھا دیکھو دیکھو میں نے جوانی میں مارا تھا، آج بڑھاپے میں بھی اس کی تکلیف محسوس کر رہا ہوں. آپ مت مارو، بڑھاپے میں بھی اس کی تکلیف محسوس کر رہا ہوں. اس چیز کی سزا اتنی اونچے لیول پہ آنے کے بعد بھی آج اس کی سزا میں بھگت رہا ہوں. آپ لوگ مت مارو. اور یوں فرمایا کہ کچھ چیزوں کی سزا اللہ دنیا میں نقد دیتا ہے، اس کی ایک، اگر تم نے حضور کے مہمان کو مارا تو نقد سے تہجد کی دولت ملے گی، اور تہجد کی دولت ملی تو مناجات کی لذت سے اللہ محروم. میرا بچہ یہاں کھڑا ہوا، آپ اس کو میرے سامنے مار کے بتایا، ایک تماچا مار، آپ نے مار دیا تو کیا میری آپ سے دوستی ہوگی؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ کو دیکھتے ہوئے آپ نے حضور کے مہمان کو مار دیا، اللہ سے تعلق مضبوط ہے. حضور کے مہمان کو مار دیا، اللہ سے تعلق مضبوط. دنیا ملے گی. اس لیے ایک بزرگ نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس 250 لوگ حافظ ہو، ایک صرف تمہاری سختی کی وجہ سے نہیں پڑھ پائے، ایک، تاکہ سب پڑھ گئے، اور قیامت کے دن اسی ایک کا مسئلہ مشکل ہو گیا، باقی وہ 250 تو جنید بغدادی بن گئے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ وہ 250 کا جنت میں جانا آسان ہے، 13 جنت میں جانا مشکل ہے. وہ ایک نے صرف پکڑ لیا نا کہ اللہ اس کی سختی کی وجہ سے میں ذرا قرآن یاد کیا. اسی لیے ہمارے مشائخ تو یہ فرماتے ہیں اگر کسی استاذ کو ایسا لگتا ہو میں بغیر مار کے نہیں پڑھا سکتا تو اسے چاہیے پڑھانا چھوڑ دیں، کوئی بزنس کر لے اور اپنے آخرت. یہاں تک ہمارا مشائخ. یوٹیوب پر ایک میری چھوٹی سی کلپ ہے 7 منٹ، ثاقب کا پیغام اساتذہ کرام کے نام، اس میں یہ ساری باتوں کو میں نے جمع کی، بڑے بڑے علماء کی، مشائخ کی اس پر بات ہوئی، اور الحمدللہ اکثر سب نے ہی تقریباً پائی. تو بھائی یہ ہے ابھی ایک استاد سے ملاقات ہوئی ہے، 25 سال سے جادو ہے، جادو جاتا ہی نہیں، عجیب ہاں عجیب ہاں. اللہ ایک بہت بڑا عالم اللہ والے ان کے پاس گئے، انہوں نے یہ سوال پوچھا آپ بچے کو مارتے ہو؟ بولے ہاں. پوری زندگی میں آپ بچوں کو مارتے رہے اور آپ کا علاج ہو تو مجھے بھی بتانا. آپ کی لاٹھی میں آواز ہے تو اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں، اللہ کو چھوڑ دیں. میں اور میرے ساتھ ایک قاری صاحب، ہم لوگ حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہ کے پاس ہمارا جانا. 1 منٹ کا ہمیں وقت ملا ملاقات کا، یہ بھی 7-8 سال پہلے کی بات. تو اب 1 منٹ کے وقت میں کیا بات ہو، انہوں نے عجیب سوال پوچھ لیا. بولے حضرت میں بچوں کو مارتا ہوں. میں پورا ہل گیا بازو میں. میں نے بولا اب تو 1 منٹ ختم ہوئی، لیکن وہ 1 منٹ کا بہت فائدہ. حضرت بچوں کو مارتا ہوں. حضرت نے کہا کیوں مارتا ہوں؟ صاف بات یاد نہیں کرتے اس لیے مارتا ہوں، جو ہے وہ فضول نہیں مارتا. میرا نفس کوئی شامل نہیں ہے کہ مجھے کوئی شوق نہیں ہوتا بچوں کو مارتا. وہاں سے بھی ایک سوال پوچھ لیا، تہجد میں بچوں کے لیے دعا کرتے ہو؟ تو کہا وہ بھی نہیں کرتے. جاؤ تہجد میں دعا کرو، مارنے کی نوبت اللہ تعالیٰ کی دے. ہو گیا. انہیں 3 سال بعد قاری صاحب سے ملاقات ہوئی، مجھے کہنے لگے مولانا مولانا. میں بولا ہاں وہ بچوں کی غلطی نہیں تھی، بچوں کو یاد نہیں ہوتا تھا ایسی بات نہیں، وہ میری غلطی تھی. انہیں 3 سال سے میں نے لکڑی نہیں اٹھائی، اور وہ میں نے تہجد میں دعا کی نا تو سب بچوں کو یاد ہوتا ہو گیا. میں دعا نہیں کر رہا تھا، اور اللہ نے مجھے کتنا نوازا پتہ ہے. میں وہاں حفظ کا نارمل قاری تھا، ابھی اللہ نے مجھے صدر قاری بنا دیا. 2 ملیشیا کے سفر کر کے اور 1 عمرے کا سفر کر کے. حضرت قاری احمد اللہ صاحب آتے ہیں ہمارے مسافر، عجیب و غریب پورا اکھا ماحول اللہ نے چینج کر دیا. پہلے گھریلو اعتبار سے بھی حالات میں کسی نہ کسی چیز میں اللہ پکڑ لے. اگر کوئی حضور کے مہمان کو مارتا ہوں یا بیوی کے لائن سے پکڑ لے، یا اس کے بچوں میں کوئی عیب دے دیتے بچوں کے لائن سے پکڑ لے، یا کوئی اس کو کوئی بیماری لگا دی. ہمارے شخص تھے وہ بچوں کو مار رہے تھے، میں نے ان کو سمجھایا ایک کو بھیج کر، اللہ کے بندے کہ حضور کے مہمان ہیں، آپ کس کو مار رہے ہیں، کیا کر رہے ہو؟ نہیں سمجھے. پتہ چلا کہ وہ ایک جگہ سے گرے پورا ان کا پیر ٹوٹ. وہ سب آہستہ آہستہ وہ سب جمع ہوتا ہے. اللہ پاک سب دیکھ رہے ہو، اللہ بغافل عما تعملون، اللہ کسی کو چھوڑتا نہیں ہے. وما ظلمونا، اگر تم کوئی گناہ کا کام کر رہے ہو تو تم ہم پہ ظلم نہیں کر رہے ہیں، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، تم تو خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہو.
اس لیے ایک نقل اب میرا تو کہیں بھی علماء سے بات ہو تو میرا تو اپنا ایک ٹاپک ہے 5 منٹ کا جو اس میں ایک محترم صاحب ملے مولانا آپ بہت لیٹ ملے, تھوڑا پہلے ملتے تو یار اب تو بہت مار لیا ہے, اب کیا کریں. جن کو مارا ان سے معافی, اور آئندہ یہ ہے کہ لکڑی سے دشمنی تو اللہ سے دوستی, لکڑی سے دوستی تو اللہ کی ناز. تو مولانا وہ تربیت کے لیے مارنا یہ بھی تو لکھا ہے کتابوں میں, اس کے بہت اصول اور ضوابط ہیں. آپ تعجب کریں گے, ایک بچہ آیا میرے پاس سنانے کے لیے اور اس پہ مجھے غصہ, روزانہ 3 غلطی کے بعد مارتا. اس بچے پہ مجھے آ گیا غصہ. اب دوسرا بچہ سنانا ہے, اس کو پہلی غلطی پہ مارا تو یہ ظلم و شک کہ اس کا غصہ اس کو. یہ بچہ آیا تو نئی گلی نیا نہ ہو, اور وہ بھی بہت کم, اور وہ بھی ایسی مار کے جس کا اس کے اوپر اثر ظاہر نہ ہو, اور اس میں بھی نفس شامل نہ ہو. بہت سے شرائط تو آپ تھک جاؤ. وہ تو بیوی کو مارنے کا بھی حکم ہے, تو کوئی مارتا ہے کیا؟ شرائط پائے جاتے تو مارو. بھائی ہر تھوک کے چاٹنا جائز ہے, کوئی چاٹنا ہے؟ چائے کو ٹھنڈی کر کے پینا جائز ہے, کوئی پیتا ہے؟ آئس کریم کو پگھال کر کے کھانا جائز ہے, کوئی کھاتا ہے؟ ابھی تو اپنا نہیں. اس لیے میں آپ سے خاص بہت درد دل کے سر آتا ہوں, تو مجھے شوق نہیں ہوتا کہ آپ کے سامنے اتنی کڑوی باتیں ہوں. درد کے ساتھ جو ہوا سو ہوا, ان سے معافی مانگو. بچوں سے, بچوں کی دعائیں نکلے گیا. آپ خالی بولو کہ میرے سے غلطی ہوئی, بیٹا مارا, خالی اتنا بولو, دیکھو دعا کرو, کسی بات میں رو دے. آپ کے مارنے کی برکت سے میں یہاں پہنچاؤں, یہ بولے تو واپس چالو مت کر دیں, ورنہ وہ پہنچ جائے گا, ہمارا مسئلہ ہو جائے گا. ہمیں اپنے کو بھول کے کوئی کام تو طے کرنا. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ باتیں ہمارے سامنے آتی نہیں تو انسان سے ہو جاتی ہے. تو کلو بنی آدم خطا ہو, خیر الخطا لگتا ہوں آپ. ایک گزارش تھی. دوسری بات یہ ہے اپنی بیوی کا احترام کریں, اس کا احترام کریں. بیوی کے دل کو توڑ کر آج تک کوئی اللہ کا نہیں ہو, اور قیامت تک کوئی اللہ کا ہو سکتا ہے؟ اس کو وقت دیں. گھر چلے گئے, موبائل سے آپ اللہ کا ہونا چاہتے ہیں نا, اللہ کے اس کا ایک آسان نسخہ ہے, اس کو وقت. وہ جتنی آپ سے خوش رہے گی نا, اتنی اللہ کو ترقی کو اٹھا. کہاں سے کہاں نکل جاؤ اگر بیوی خوش ہوگی, اس کی بہت بڑی قربانی. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے, دور دراز سے اساتذہ پڑھا رہے ہیں, وہ کہتی ہے کہ میرے کزن بھائی کی شادی ہے, میری کزن بہن کی شادی ہے, وہاں جانا ہے. اس کو پتہ ہے کہ چھٹی ملنے والی نہیں, پھر بھی کیا کہتا ہے, انشاءاللہ میں بات کروں گا, کوشش کروں گا. پھر بات کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, جواب کیا آتا ہے, نہیں جا سکتا. پھر گھر جاتا ہے, بیوی سے کہتا ہے کہ دیکھ اصل بات یہ ہے, میں نے چھٹی کی بات رکھی لیکن چھٹی نہیں مل رہی. اس کو کیا پتہ ہے کہ اس کے پاس کرایہ کا ہی مسئلہ, آگے بہت سے مسائل. پھر وہ کہتی ہے کہ میں 5 مہینے سے اپنے امی ابا سے ملی نہیں ہوں, مجھے بھی ان کی یاد ہے. پھر یہ روتا ہے اللہ سے. کبھی کبھار 25 تاریخ کے بعد خرچے کم ہو جاتے ہیں, چائے پتی کم ڈالنے لگتی ہے چائے, یہ سب کیا اس کی قربانی نہیں. کتنی مرتبہ ہمارے اساتذہ کی بیویاں عید اور بقرعید کو قربانی دے دیتی ہیں. ساری عورتیں اچھے اچھے کپڑے پہن کے نکلتی ہے, تو اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ آپ بالکل میری فکر نہ کریں, میرے پاس ایک پرانا کپڑا ہے, اس کو میں دھو کے اچھا نیا کر دوں. انہیں کی برکت سے ہم بیٹھے ہوئے. اگر یہ ساتھ چھوڑ دے تو بہت بھاری مسئلہ ہے, کہیں دھیان ہی نہیں لگے پڑا. اس کو اپنی بہن کی قدر. حضرت سیما آئی تھی تو حضور علیہ السلام نے چادر بچھائی تھی ماں, اپنی بہن. بہت سی مرتبہ کیا ہوتا ہے, بہن ہوتی ہے نا سوچنے والی, اس کو بچپن کی یادیں بہت تازہ ہو جاتی ہیں کہ ہم لوگ بھائی تھے, بھائی کے ساتھ رہتے تھے, اس طرح ہم ایک انڈے میں ساتھ میں کھاتے تھے, امی ہم سب کو اسکول بھیجتے تھے, ہم لوگ شام کو کھیلتے تھے, تو سب بات اس کو یاد آتی. تو کبھی کبھار اس کا دل کرتا ہے کہ میں بھائی کو کال کروں. تو وہ ایسا موبائل اٹھاتی ہے, فون کرتی ہے, اس کے ہاتھ دوسرے ہوتے وہ 3 بجنے سے پہلے کٹ کر دی. سوچتی ہے کہ کہیں بھائی اور بھابھی یوں نہ سمجھے کہ میں دعوت مانگ رہی ہوں, کہیں بھائی اور بھابھی یوں نہ سمجھے کہ کوئی دعوت مانگ رو لیتی. ایک نیانے 100 فقیر کو کھانا کھلاؤ, شاید اتنی دعا نہیں ملے گی کتنا ایک بہن کو کھلاؤ تو دعا. یہ بہت چھوٹے میں راضی ہے. اب 50 روپئے کی کوئی چیز دے دو نا تو دعا ہی دے دے, اور اس کی دعا سے اللہ پاک آپ کو بہت آگے مل جائے گا. لیکن یہ کہتا ہے کہ میرے پاس بہن کے لیے وقت ہے, میرے پاس بیوی کے لیے وقت ہے, بچوں کو پڑھانے کے لیے وقت ہے, حفاظت کرانے کے لیے وقت ہے, گاؤں والوں کے لیے وقت ہے, دوست چائے پینے کے لیے وقت ہے.
سگی بہن کی نہیں ہوتی کہ اس کو ایک فون کر دیں، ایک کال کر دیں، اس کا دل بڑا ہو جائے گا، بہن کیا ہے تیری یاد آئی اس لیے تجھے فون کیا، اللہ تو خوش رکھے۔ کبھی کوئی کور بھیج دیا یار 500,000 روپے کا، اس کو اس کی دل کی دعا لے لی، وہ چھوٹے پہ راضی ہو رہی ہے، تو وہاں تمہاری اپنے ماں باپ پوری زندگی اللہ اکبر کبھی ہماری خدمت میں گزار دی، کبھی ہمیں پڑھانے کے لیے ابا تیار نہیں ہوتے، کبھی اماں تیار نہیں ہوتے، تو وہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں۔ کبھی ماں تیار ہوتی ہے نا تو ابو کو کہتی ہے کہ یہ بڑا ہوگا نا آپ کی خدمت کرے، آپ کا اکرام کرے، آپ کے جوتے سیدھے کرے۔ پھر جب وہ بچہ عالم ہو کر اپنے باپ کو اسی نظر سے دیکھتا ہے جیسے باپ چاہیے اور میں عالم ہوں، تب جا کے تنہائی میں وہ باپ کہتا ہے کہ دیکھ تو کہتی تھی نا میرے جوتے سیدھے کرے گا، فلاں اللہ والا ہے کہ ان کے جوتے سیدھے کر رہا تھا، مجھے تو جاہل سمجھتا ہے، میرے جوتے کہاں سیدھے کر رہا ہے۔ اس کے اندر کیا ہے، اللہ والے ہیں تو ان کے جوتے سیدھے کرنے نہیں ہیں۔ اور ہمارے سگے ماں باپ ان کا مقام ہمارے لیے باعث کستانی سے بڑھائے، کہ میرے بغدادی سے بڑھائے، حسین بن غیاث سے بڑھائے، بشر حافظ سے بڑھائے، اس کے جوتے کوئی سیدھے کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں ماں کے گھر سے نکلتے جوتے سیدھے کر، یہ باپ نے اگر مجھے پڑھایا نہیں ہوتا تو میں 5,000 کی نوکری کر رہا ہوں، تو اس کا احسان ہے کہ اس نے قرضہ لے لے کے مجھے پڑھایا، تو مجھے تو یہ چاہیے تھا کہ اس باپ کا میں احترام کرتا ہوں، محبت کی نظر سے دیکھتا۔ حضرت مفتی صاحب کو جتنے ادب سے نہیں دیکھتا، اس سے زیادہ باپ کو دیکھتا کہ یہ کون ہے، میرے والد صاحب، ان کا احسان ہے کہ انہوں نے مجھے پڑھایا، ان کی برکت سے میرے سینے میں اللہ کا قرآن۔ اس لیے باپ کا احترام اکرام، ان کے جوتے سیدھے کر، ان کا رواں دعائیں دیں۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر کسی سے اس کے ماں باپ ناراض ہیں، پوری دنیا کے اللہ والے اس سے خوش ہیں، خلافت دے چکے ہیں، اور سب اللہ والے اس کے لیے دعا کرنے بیٹھ جائیں، تو بہت خطرہ ہے کہ ماں باپ کی دعا پہلے اوپر ٹکر لگی اور اللہ والوں کے نیچے لگی۔ اور کسی سے پوری دنیا کے اللہ والے ناراض ہو گئے کسی وجہ سے، اس کی غلطی نہیں تھی، اور ماں باپ خوش ہیں، تبھی امید ہے کہ اس کے ماں باپ کی دعا اس کو میرے اوپر سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی تو طے کرو جو والدین کی قدر کریں، ان کے لیے وقت نکالیں گے، اور روزہ اچھا عشاء کے بعد آپ لوگ آؤ بیٹھو عشاء کے بعد کہیں جانا ہے چلے جائیں گے۔ ایک عمل بتانا تھا مجھے، روزانہ 1000 مرتبہ اللہ کا روزہ، اللہ اللہ اللہ، اثر سے شروع کرو، دوسرے دن اثر میں 20-25 منٹ میں پڑھ رہا ہوں، میرا دل بھی کہنا ہے 1000 بار درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، محبت کی زبان سے 100 مرتبہ استغفر اللہ کا نام، اور طے کرو کہ انشاءاللہ اب ہر گناہ سے بچو، کوئی گناہ ہو گیا فوراً غیبت تو کسی حال میں بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کتنی دیر ہے